اب میں آپ کے سامنے نسائی شریف کی ایک روایت پیش کرنا چاہوں گا. تفصیلی روایت ہے, آپ توجہ سے سنیے گا. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ خوارج کس قدر سطحی سوچ کے مالک ہوتے ہیں, کس قدر سطحی سوچ کے مالک ہوتے ہیں, اور کیسے شکوک و شبہات میں واقع ہو جاتے ہیں, اور یہ کہ علماء کرام اگر محنت کریں تو ان میں سے کئی سدھر جاتے ہیں, ان کی اصلاح ہو جاتی ہے, اور یہ کہ اگر وہ شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کے باوجود اپنے عقائد کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور مسلمانوں پہ حملے کریں, مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کریں, تو پھر وقت کا حکمران ان سے لڑے گا اور ان کا خاتمہ کرے گا, انہیں نیست و نابود کرے گا. یہ جو اثر میں بیان کرنے لگا ہوں اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے. امام نسائی کی حدیث کی 2 کتابیں ہیں. کون کون سی؟ ایک مشہور جس کو ہم کہتے ہیں سنن نسائی, اور علماء کرام اس کو ساتھ کیا کہتے ہیں, المجتبہ, اور ایک سنن نسائی ہے الکبریٰ. امام نسائی کی حدیث کی وہ کتاب جو بڑی کتاب ہے, جس میں احادیث کہیں زیادہ ہیں. تو وہاں پہ امام نسائی اس اثر کو لے کر آئے ہیں, اور اس واقعے کا تذکرہ انہوں نے سند کے ساتھ کیا ہے, اور اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ لما خرجت الحروریہ, جب حروری لوگ نکلے, کیا مطلب ظاہر ہوئے, اور حروری سے مراد کون ہے؟ خوارج. جب خوارج ظاہر ہوئے, اعتزلوا فی دار, تو مسلمانوں سے الگ ہو کے ایک گھر میں چلے گئے, کسی کھلے حویلی وغیرہ میں چلے گئے. وَكَانُوا 6,000, ان کی تعداد کتنی تھی؟ 6,000. فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے امیر المؤمنین جناب علی سے کہا, یا امیر المؤمنین, اے مومنوں کے امیر, میری درخواست ہے کہ ابرد بالصلاۃ, آپ نماز کو کچھ لیٹ کر دیں. الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ نماز کون سی ہوگی؟ زور کی ہوگی. لعلی, تاکہ میں اکلم ہؤلاء القوم, تاکہ میں ان لوگوں سے بات چیت کر سکوں, ان سے گفتگو کر سکوں. کن سے؟ خوارج سے. یعنی کہ عبداللہ بن عباس ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, گفتگو کرنا چاہتے ہیں, انہیں سمجھانا چاہتے ہیں. جبکہ جناب علی ان سے لڑنے کا عزم کر چکے تھے, لیکن عبداللہ بن عباس چاہتے تھے کہ ایک دفعہ موقع دیا جائے تاکہ میں ان کو سمجھا سکوں, قائل کر سکوں. جناب علی کہنے لگے انی اخافہم علیکا, مجھے خطرہ ہے. کیا خطرہ ہے؟ کہ کہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے, کہیں تجھے قتل ہی نہ کر دے. قلت کلا, میں نے کہا نہیں امیر المومنین, ایسی کوئی بات نہیں, قتل نہیں کریں گے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فلبستُ وترجلت, میں نے اچھا لباس پہنا, کنگھی وغیرہ کی. ودخلت علیہم فی دار نصف النہار, اور میں ان کے پاس دوپہر کے وقت پہنچ گیا. یہاں سے علماء کرام کہتے ہیں پتہ چلا کہ علماء جب کسی قوم کے پاس جائیں انہیں سمجھانے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے, وعظ و نصیحت کرنے کے لیے, تو جو ان کا لباس میسر ہے اس لباس میں سے اچھا لباس پہن کر جائیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں جب پہنچا وہم یاکلون, تو وہ کیا کر رہے تھے؟ کھانا کھا رہے تھے. فقالوا, کہنے لگے مرحبا بک یا ابن عباس,
عباس کے بیٹے عبداللہ ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں، آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ فما جاء بک، یہ بتائیے آپ کیسے آئے؟ قلت لہم، میں نے ان سے کہا اتیتکم، یہ الفاظ بڑے عظیم الفاظ ہیں، سنہری روپ سے لکھنے کے قابل ہیں، انہیں توجہ سے سنا جائے۔ کہتے ہیں اتیتکم من عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم المہاجرین والانصار، میں تمہارے پاس آیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی طرف سے، مہاجرین و انصار کی جانب سے آیا ہوں تمہارے پاس۔ وَمِنْ عِنْدِ ابن عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصہرہ، میں تم لوگوں کے پاس آیا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے کی طرف سے، اس کے پاس سے، اور آپ کے داماد کے پاس سے۔ کون ہے یہ؟ علی۔ وعلیہم نزل القرآن، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پہ قرآن نازل ہوا۔ فہم اعلم بتأویلہ منکم، تو وہ قرآن کی تفسیر کو تم سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ الفاظ کیوں کہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت پڑھتے تھے کہ اللہ نے کہا کہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہ علی رضی اللہ عنہ نے، یہ تو رضی اللہ میں کہہ رہا ہوں، وہ تو نہیں کہتے تھے نا، علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کرنے کا اختیار کن کو سونپ دیا؟ انسانوں کو، تو یہ کافر ہو گئے۔ تو کافر قرار دینے کے لیے دلیل کس کو بنایا تھا؟ قرآن کی آیت کو۔ اسے پتہ چلا کہ بہت سارے گمراہ لوگ قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، احادیث پیش کرتے ہیں، آپ فوری طور پہ ان سے متاثر نہ ہوں، ان کے دلائل پہ غور و فکر کریں، ان کے دلائل کو سمجھنے کے لیے علماء حق کی جانب رجوع کریں، وہ آپ کی مدد کریں گے، وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قرآن کے مقابلے میں عالم دین کی بات مان لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عالم دین سے رابطہ کریں، شاید وہ اس آیت کی صحیح تفسیر آپ کو بتا سکے، شاید کسی اور آیت کے ذریعے اس آیت کا معنی واضح کر سکے۔ تو فرمایا یہ لوگ جو ہیں ان کے صحابہ کرام تم سے بہتر قرآن کی تفسیر کو جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خوارج اگر ہدایت لینا چاہتے تو کم از کم اس بات پہ غور کر لیتے کہ ہمارے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں ہے، کوئی صحابی تو ہو جو ہمارے ساتھ ملے، کہے تم حق پہ ہو۔ وَلَيْسَ فِيكُم مِّنْهُمْ أَحَدٌ، عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں تم میں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ کن میں سے؟ صحابہ کرام میں سے۔ اچھا جی، میں کیوں آیا ہوں ان لوگوں کی طرف سے؟ لِأُبَلِّغَكُم مَّا يَقُولُونَ، تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے۔ وَأُبَلِّغَهُم مَّا تَقُولُونَ، اور میں ان کو جا کر بتا سکوں کہ تمہارا کیا موقف ہے، تم کیا کہتے ہو۔ فَانْتَهَا لِي نَفَرٌ مِّنْهُمْ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان میں سے ایک گروپ میرے ساتھ الگ ہو کے بیٹھ گیا، یعنی ہماری گفتگو اب شروع ہونے لگی ہے باقاعدہ۔ قلت، میں نے کہا، ہاتو ما نقمتم علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابن عمی، لاؤ تمہیں کیا کیا اعتراض ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام پہ اور آپ کے چچا کے بیٹے پہ۔ قالوا ثلاث، ہمیں کتنے اعتراض ہیں؟ 3۔ قلت ما ہن، میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ قال، تو ان کا نمائندہ کہنے لگا، اما احداہن، ان 3 میں سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ فإنہ حکم الرجال فی امر اللہ،
کہ علی نے کیا کیا ہے اللہ کے معاملے میں، معاملہ شریعت کا، اللہ کے معاملے میں جج کن کو بنایا ہے، فیصل کن کو بنایا ہے، فیصلے کے اختیار کن کو سونپا ہے؟ الرجال، لوگوں کو، مردوں کو۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کے اختیار صرف اللہ کو ہے، صرف، کیونکہ کیا آ گیا؟ الا آ گیا۔ ما شأن الرجال والحکم، کہ ان مردوں کا فیصلہ کرنے سے کیا تعلق؟ فیصلہ تو اللہ کرتا ہے۔ قلت، میں نے کہا ہذہ واحدہ، یہ تمہارا ایک اعتراض ہو گیا، دوسرا لاؤ۔ کہنے لگے وہ اما الثانیہ، جہاں تک تعلق ہے دوسرے اعتراض کا، فإنہ قاتل، تو علی نے، ہم تو کہیں گے امیر المؤمنین جناب علی، لیکن وہ تو نہیں کہیں گے نا، کہنے لگے فإنہ قاتل، انہوں نے لڑائی لڑی۔ لڑائی کس سے لڑی تھی؟ امیر معاویہ سے۔ ولم یسبی، اور جن سے لڑائی لڑی ہے ان کو قیدی نہیں بنایا۔ ولم یغنم، ان کے مال پہ غنیمت کے طور پہ قبضہ بھی نہیں کیا۔ ان کانوا کفارن، اگر تو وہ کافر تھے، کون؟ معاویہ اور ان کا لشکر، اگر وہ کافر تھے، لقد حل سباہم، تو پھر ان کو قیدی بنانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ پبلک کے مفتی جو ہوتے ہیں نا، ہمارے عام لوگ جو ہوتے ہیں مساجد میں، ماشاءاللہ ان میں نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، بڑے اچھے خیالات ہوتے ہیں، وہ اپنے فتوے ایسے ہی جاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ کافر تھے تو پھر ان کو قیدی بنانا بھی جائز ہے۔ وَلَئِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر یہ مومن تھے تو ما حل سباہم ولا قتالہم، تو پھر قیدی بنانا جائز نہیں ہے، تو ان سے لڑنا بھی جائز نہیں ہے۔ لڑائی کیوں کی پھر؟ یعنی کہ آپ اپنی طرف سے دیکھیں وہ کتنے عقل مند بن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ علی کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا، یا تو کہیں کہ یہ کون ہے؟ کافر، کافر ہیں تو کافروں کو قیدی بھی بنانا چاہیے، اور اگر یہ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، تو پھر لڑائی کیوں لڑی ہے؟ مسلمانوں سے لڑنا جائز نہیں ہے۔ قلت، میں نے کہا ہادی سنتان، کتنے اعتراض ہو گئے؟ دو۔ فمت سال سے تیسرا اعتراض کیا ہے؟ قالو، کہنے لگے، محا نفسہ من امیر المؤمنین، جب علی نے معاہدہ کیا ہے معاویہ سے، تو معاہدے کے آخر میں اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کے لفظ کو مٹا دیا ہے، کیونکہ جب معاہدہ ہوا تو جناب معاویہ نے کہا کہ آپ امیر المؤمنین نہیں لکھ سکتے، کیونکہ اگر میں آپ کو امیر المؤمنین مان لوں تو پھر میں آپ سے اختلاف کیوں رکھوں؟ یعنی کہ ان کا مطلب تھا کہ میں آپ کو اس وقت تک امیر المؤمنین نہیں مانوں گا جب تک کہ میرا مطالبہ پورا نہ ہو جائے، جناب عثمان کے قاتل میرے والی نہ ہو جائیں۔ تو جناب علی صلح پسند تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کا کوئی بات نہیں، میرا نام رہے گا امیر المومنین، مٹا دو، مٹا دیا۔ تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں محا نفسہ من امیر المؤمنین، اور یہ یاد رہے کہ یہ خوارج لڑائی میں جناب علی کے لشکر کا حصہ تھے، وہ تو الگ تب ہوئے نا جب جناب علی نے صلح پہ رضامندی ظاہر کی اور کمیٹی بنا دی، تب الگ ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے امیر المؤمنین کے لفظ کو اپنے نام کے سے کیا کیا ہے؟ ہٹا دیا ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ امیر المؤمنین، اگر یہ مومنوں کے امیر نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے مٹا دیا ہے، تو فَهُوَ امیر الکافرین، پھر یہ کافروں کے امیر ہیں۔ ایسے دلائل ہوتے ہیں ہم لوگوں کے، یا یہ ہو، بس درمیان میں کوئی راستہ نہیں۔ قلت، میں نے کہا هل عندكم شيء غير هذا، کیا کوئی اور اعتراض ہے؟ قالوا حسبنا هذا، کہنے لگے فی الحال اتنے کافی ہیں، آپ یہ مسئلہ فی الحال حل کریں۔
قلت لهم، میں نے ان سے کہا کہ ان قرأت علیکم من کتاب اللہ جل ثناؤہ وسنت نبیہ ما يرد قولکم اترجعون، اگر میں تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں رکھوں، نبی علیہ السلام کی وہ احادیث رکھوں جن سے پتہ چلے کہ تمہارے اعتراضات غلط ہیں، تو کیا میری بات مان لو گے، اپنے موقف سے رجوع کر لو گے؟ قالوا نعم، کہنے لگے بالکل۔ قلت، میں نے کہا اما قولکم حکم الرجال فی امر اللہ فانی اقرأ علیکم فی کتاب اللہ ان قد سیر اللہ حکمہ الی الرجال فی ثمن ربع درہم۔ تمہارا پہلا اعتراض یہ تھا کہ علی نے اللہ کے معاملے میں انسانوں کو، مردوں کو فیصلے کا اختیار دیا ہے، تو میں تمہارے سامنے اللہ کی کتاب سے وہ آیت پڑھوں گا جس سے پتہ چلے گا کہ خود اللہ رب العزت نے مردوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار سونپا ہے، دیا ہے، ایک ایسی چیز میں جس کی قیمت درہم کا چوتھا حصہ ہے، یعنی کہ معمولی سی چیز۔ پھر جناب علی نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 95 میں 95 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں تمہیں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، جو تم میں سے احرام کی حالت میں جان بوجھ کے شکار کرے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو جیسے جانور کا شکار کیا ہے ویسا جانور پالتو جانوروں میں سے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ نے جس کا شکار کیا وہ کیا، ہرن، تو اس جیسا جانور پالتو کون سا ہے، بکرا، بکری، تو ایک عدد بکری آپ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون فیصلہ کرے گا کہ جس کا شکار کیا گیا ہے اس کے برابر کا جانور کون سا ہے جو اللہ کی راہ میں دینا ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ نے کہا یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل اور قابل اعتماد آدمی کریں گے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فیصلہ کون کریں گے؟ انسان کریں گے۔ تو یہاں پہ ابن عباس کہتے ہیں وَكَانَ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ أَنَّهُ سَيَّرَهُ إِلَى الرِّجَالِ يَحْكُمُونَ فِيهِ، تو اللہ کا فیصلہ اس ایسے پتہ چلا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد طے کریں گے، کہ وہ طے کریں گے کہ کس جانور کو قربان کرنا ہے، ذبح کرنا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَحَكَمَ فِيهِ، اگر اللہ چاہتے تو یہ فیصلہ بھی خود ہی کرتے، لیکن اللہ نے کن کو سونپ دیا ہے؟ انسانوں کو۔ فجاز من حکم الرجال، تو اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کے فیصلے جو ہیں، لوگوں کا فیصلہ کرنا وہ ٹھیک ہے، درست ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں انشدکم باللہ احکم الرجال فی صلاح ذات البین وحقن دمائہم افضل او فی ارنب، میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ انسانوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دینا اس لیے تاکہ صلح ہو جائے، مسلمانوں کا خون محفوظ ہو جائے، مسلمان آپس میں لڑنے سے بچ جائیں، یہ بہتر ہے، یا اگر کسی نے حالت احرام میں خرگوش کا شکار کیا ہے تو اس کے لیے مردوں کی کمیٹی بنانا اور مردوں کو اختیار دینا وہ بہتر ہے؟ قالوا بلا ھذا افضل، کہنے لگے یقیناً انسانوں کا خون بچانے کے لیے، مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے، صلح کے لیے لوگوں کو فیصلے کا اختیار دینا یہ بہتر ہے خرگوش سے، خرگوش کے کیس سے، خرگوش کے معاملے سے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر ایک اور آیت سن لو اب،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس عورت اور اس کے خامد کے بارے میں جن میں کیا ہو جائیں، اختلافات ہو جائیں. سورہ نساء آیت نمبر 35 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں آپس میں مخالفت کا ڈر ہو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک مرد لڑکی کے خاندان سے اور ایک مرد لڑکے کے خاندان سے مقرر کرو فیصلہ کرنے کے لیے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فیصلہ کون کریں گے؟ انسان کریں گے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، صلح کرانے کے لیے، مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے لوگوں کو اختیار کا فیصلہ دینا یہ بہتر ہے، یا ایک عورت کی شرمگاہ کے معاملے میں لوگوں کو اختیار کا فیصلہ دینا بہتر ہے؟ یعنی کہ میاں بیوی کے معاملے میں جو مردوں کو اختیار کا فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے، یہ کس لیے ہے؟ عورت کی عزت بچانے کے لیے، عورت کی شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کے لیے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں خرجت من هذه، میں فارغ ہوا اس اعتراض سے، تمہارے ذہن صاف ہو گئے؟ کہنے لگے نعم بالکل. لو جی اب یہاں پہ آپ رکیں اور سوچیں، انہوں نے اپنی طرف سے کیا پیش کیا تھا؟ قرآن. عبداللہ بن عباس نے اس کے مقابلے میں کیا پیش کیا ہے؟ قرآن. قرآن کی ایک آیت کی وضاحت دوسری آیت کرتی ہے. قرآن کے ایک حصے کو دوسرے حصے کی روشنی میں سمجھیں، آپ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ سکیں گے. ورنہ آپ کسی آیت کا وہ مطلب سمجھ رہے ہوں گے جو مراد نہیں ہوگا، جو مقصود نہیں ہوگا، آپ غلط سمجھ رہے ہوں گے، اور کہتے آپ کیا ہوں گے؟ جی میں تو قرآن پہ عمل کر رہا ہوں. تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ ان الحکم الا للہ. مطلب یہ ہے کہ فیصلہ چلے گا کس کا؟ اللہ کا. اور قرآن میں جو کچھ آیا ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور احادیث میں جو آیا ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں. کہا جناب عبداللہ بن عباس نے وَأَمَّا قَوْلُكُمْ قَاتَلَ، جہاں تک تعلق ہے تمہارے اس اعتراض کا کہ علی نے لڑائی لڑی ہے اور جن سے لڑائی لڑی ہے ان کو قیدی نہیں بنایا، ان کے مال کو غنیمت کے طور پہ نہیں لیا، تو مجھے یہ بتاؤ اَفَتَسْبُونَ أُمَّكُمْ عائشہ، علی نے اب لڑائی لڑی ہے معاویہ سے، پہلے لڑائی لڑی تھی عائشہ سے، تو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ قیدیوں میں تمہاری ماں عائشہ بھی ہو؟ قیدیوں میں تمہاری ماں کیا ہو؟ عائشہ بھی ہو. تستحلون منها ما تستحلون من غیرها وہی امکم، یہ تمہاری ماں، اس کو لونڈی بنانا پسند کرو گے، اس کے ساتھ وہ کچھ کرنا پسند کرو گے جو لونڈیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ فَإِن قُلْتُمْ، اگر تم کہو. اچھا انہوں نے کتنا خوبصورت دلیل پیش کی تھی، انہوں نے خوبصورت، کہ اگر تو معاویہ وغیرہ کیا تھے؟ مسلمان تھے، تو پھر لڑنا جائز نہیں، اور اگر وہ کافر تھے تو لڑائی بھی جائز ہے، تو پھر قیدی بھی بنانے چاہیے تھے. اب عبداللہ بن عباس کا دیکھیے انہوں نے کیسے ان کو پھنسایا اور یعنی کہ کیسے سمجھایا. کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ ام المومنین عائشہ کے ساتھ وہ تعلقات نعوذ باللہ قائم کرنے درست ہیں جو لونڈیوں کے ساتھ قائم کیے جاتے ہیں، تو پھر تو تم کافر ہو گئے. اور کیونکہ وہ کیا ہیں؟ مومنوں کی ماں ہیں. وہ کیا ہے؟ مومنوں کی ماں ہیں. اور اگر تم یہ کہو کہ ہماری ماں نہیں ہے، تم پھر بھی کافر ہو گئے، کیونکہ اللہ نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم ازواجہم امہاتہم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 6 میں کہ اللہ کے رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. فَأَنْتُمْ بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ، تم دو گمراہیوں کے بیچ میں ہو. اگر کہتے ہو ہماری ماں نہیں ہے، پھر بھی گمراہی پہ. اگر تم کہتے ہو ماں ہیں اور لونڈی بنانا جائز ہے، تعلق قائم کرنا جائز ہے، نعوذ باللہ، پھر بھی گمراہی پہ ہو. فَأْتُوا مِنْهَا بِمَخْرَجٍ، کوئی راستہ لے کر آؤ یہاں سے نکلنے کا، ان دونوں گمراہیوں سے نکلنے کا. اب وہ خاموش. تو کہا مجھے بتاؤ اب میں فارغ ہوا تمہارے سے اعتراض سے؟ کہنے لگے جی بالکل آپ فارغ ہو گئے. اچھا آپ دیکھیں انہوں نے اپنی طرف سے کتنے بڑے دلائل جمع کر رکھے تھے
خوارج کی یہی سوچ ہوتی ہے، بیچارے نعرہ لگاتے ہیں قرآن کا اور جذبات میں آ جاتے ہیں، ٹھنڈے دل سے غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کو، قرآن کی دیگر آیتوں کے ذریعے، قرآن کو احادیث کے ذریعے، قرآن کو صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تیسرا اعتراض کیا تھا کہ انہوں نے اپنے نام سے کیا مٹا ڈالا ہے؟ امیر المؤمنین کا لفظ۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا فانا آتیکم، میں تمہارے پاس وہ چیز لے کر آؤں گا، میں وہ چیز پیش کروں گا جس کی وجہ سے تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین سے صلح کی اور انہی علی سے کہا تھا کہ لکھو معاہدہ، اکتب یا علی، لکھو یا علی، ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ شرائط ہیں جن پہ معاہدہ ہو رہا ہے محمد رسول اللہ کا۔ آگے لکھنا تھا کن کے ساتھ؟ مکہ کے لوگوں کے ساتھ، قریش کے ساتھ۔ تو وہ بول پڑے فوراً، کہنے لگے لو نعلم انک رسول اللہ ما قاتلناک، اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے تو پھر ہم آپ سے لڑائیاں کیوں لڑتے؟ تو کہا یعنی کہ آپ اپنے نام سے مٹائیں، کیا مٹائیں؟ رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے امہو یا علی، علی مٹا دو رسول اللہ کا لفظ۔ اللہم انک تعلم انی رسول اللہ، اللہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں۔ امہو یا علی، علی مٹا دو، مکتوب اور لکھو ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبداللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جس پہ صلح ہو رہی ہے محمد بن عبداللہ اور مکہ کے قریشیوں کے مابین۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے نام سے کیا مٹا ڈالا؟ رسول اللہ۔ تو کیا رسول اللہ تھے کہ نہیں تھے؟ کہا اور اللہ کی قسم اللہ کے رسول علی سے کہیں بہتر ہیں، اور آپ نے اپنے نام کے آگے سے رسول اللہ مٹا ڈالا، لیکن آپ کے مٹا ڈالنے سے آپ کی نبوت ختم نہیں ہو گئی۔ ایسے علی نے امیر المومنین کا لفظ مٹا ڈالا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی امارت ختم ہوگی، خلافت ختم ہو گئی ہے۔ کہا اخرجت من ہذہ، بتاؤ اس اعتراض سے بھی فارغ ہوا؟ کہنے لگے بالکل۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے وہ؟ 6000، 2000 ان میں سے واپس آ گئے۔ علم عبداللہ بن عباس کا، علم کا فائدہ، 2000 لوگ قتل ہونے سے بچ گئے اور باقی ادھر ہی رہے، 4000 وہ گمراہی پہ رہے، اور ان سے پھر مہاجرین و انصار صحابہ کرام نے لڑائیاں لڑیں۔ تو اب آپ اندازہ کریں یہاں سے یہ صورتحال ہوتی ہے کن کی؟ خوارج کی، کہ یہ چند باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، باقیوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ خوارج عام طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ نیکی پہ ہوتے ہیں، تقویٰ پہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، اذکار کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو گناہ کرتا نظر آئے آپ اس کو کافر قرار دے دیں۔ اگر آپ کسی کو سود لیتا ہوا دیکھیں تو آپ کہہ دیں کافر ہے، بھی آپ کہیں مجرم ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، جہنم میں جائے گا، یہ بات صحیح ہے، لیکن کافر اس کو قرار نہ دیں۔ ایسے ہی آپ کا جو حکمران ہے اس میں غلطیاں ہوں گی، یقیناً ہوں گی، کیونکہ معصوم نہیں ہے، تو آپ اس کی اچھے طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پبلک میں اس کے خلاف انقلاب اور بغاوت کا اعلان کر دیں۔ بلکہ یہاں پہ مجھے چھوٹی سی چیز یاد آئی کہ اردو دان طبقے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے بھی لوگ حکمرانوں کے خلاف بہت جلدی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا واقعہ ہے کہ جناب عمر فاروق ایک بار خطبہ دینے لگے، تقریر کرنے لگے، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق نے کہا جی میری بات دھیان سے سنو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں سنیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے آپ ہمیں کلیئر کریں، آپ ہمیں حساب دیں، آپ نے 2 چادریں پہن رکھی ہیں، یہ کہاں سے آئیں؟ جو مال غنیمت آیا تھا آپ نے تقسیم کیا، سب کو ایک ایک چادر دیا آپ نے، تو آپ کی بھی ایک چادر بنتی تھی، دوسری چادر کہاں سے آ گئی؟ جب تک آپ مطمئن نہیں کریں گے ہم آپ کی گفتگو نہیں سنیں گے۔ اور یہ چیز ہمارے عام نوجوان کو یہ واقعہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ جی
شبلی نعمانی نے لکھا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو عام آدمی اس واقعے کو پیش کرتا ہے جناب عمر فاروق کے عدل و انصاف کے طور پہ بھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ عدل و انصاف کرنے والے تھے. ان کا عدل و انصاف ثابت کرنے کے لیے جھوٹے واقعات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے کہا اس معاملے میں مطمئن نہیں کروں گا، میں کسی اور سے گواہی لوں گا. ہاں جی عبداللہ موجود ہے میرا بیٹا؟ تو وہ کھڑے ہو گئے، کہا بتاؤ بھائی یہ چادر کہاں سے آئی؟ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے یہ دوسری چادر جو مجھے ملی تھی میں نے ابا جی کو دے دی ہے. تو تب وہ صحابی کہنے لگے جی اب ہم آپ کی بات سنیں گے، اب آپ بات کریں جو کرنا چاہتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں دیکھا پبلک میں حکمران کو پکڑ لیا، اس سے حساب مانگا. تو میرے بھائی یہ واقعہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے جناب عمر فاروق سے. اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کا ایسا رویہ ہوا کرتا تھا. وہ تو ابو ذر غفاری کو آپ دیکھ لیں، ان کو مدینہ سے نکلنا پڑا، ربدہ میں رہنا پڑا، پھر بھی کہا کرتے تھے کہ میں اپنے امیر کی حکمران کی اطاعت کروں گا، چاہے وہ غلام ہو، حبشی ہو، چاہے اس کا ناک کٹا ہوا ہو، چاہے اس کا کان کٹا ہوا ہو. صحابہ کرام تو اس قسم کے لوگ تھے، اپنے حکمران خلیفہ کی اطاعت کرنے والے، اس کی ہر بات کو ماننے والے. آپ دیکھ لیں جب خالد بن ولید کو عمر فاروق نے قیادت سے ہٹایا تو کیا کوئی احتجاج ہوا تھا؟ کوئی مظاہرے ہوئے تھے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.